السلام علیکم اور ہوپ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس قسط میں ہم التعبیر القرآنی یعنی قرآنک ایکسپریشن کے گہرے نکات کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ الہی حکمت اور کامل توازن کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر جمع کا ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے مقام پر بظاہر مشابہ سیاق میں جمع کا دوسرا صیغہ لاتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر فاضل السمرائی ہماری توجہ سورہ البقرہ کی آیہ 261 کی طرف دلاتے ہیں، جہاں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح آگے سورہ یوسف میں آیہ 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں آیات میں ایک ہی عدد یعنی 7 کا استعمال ہوا ہے، لیکن 2 مختلف جمع کے صیغوں کے ساتھ، ایک جگہ سنابل اور دوسری جگہ سنبلات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنابل ایک ایسی جمع ہے جو کثرت اور وسعت کا مفہوم دیتی ہے، جبکہ سنبلات ایسی جمع ہے جو قلت اور محدود تعداد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی آیت انفاق اور اجر کی بڑھوتری کے سیاق میں ہے، لہٰذا وہاں سنابل کا استعمال مناسب ہے، جو افزائش، پھیلاؤ اور کثرت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سورہ یوسف میں 7 بالیاں ایک متعین اور گنی ہوئی تعداد ہیں جو 7 برسوں کی نمائندگی کرتی ہیں، اس لیے وہاں سنبلات آیا ہے، جو شمار شدہ اور محدود اکائی کا مفہوم دیتا ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سنابل ایک جمع تکسیر یعنی بروکن پلورل ہے، جو کہ عام طور پر کثرت، اضافہ، پھیلاؤ اور نشوونما کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سنبلات جمع مؤنث سالم ہے یعنی فیمنن پلورل ہے، جو کہ عام طور پر متعین تعداد، محدود مجموعہ، منظم ترتیب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ میں اجر کی غیر معمولی بڑھوتری کا ذکر ہے، یعنی ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی بے پناہ اضافہ، اس لیے وہاں سنابل آیا ہے، جو وسعت اور بڑھوتری کے مفہوم میں ہم آہنگ ہے، جبکہ سورہ یوسف میں معاملہ بالکل 7 سبز بالیاں، پھر 7 خشک بالیاں، جو 7 متعین برسوں کی نمائندگی کرتی ہیں، لہٰذا وہاں سنبلات آیا ہے، کیونکہ سیاق محدود اور متعین تعداد کا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور باریک نقطہ آگے سورہ النحل اور سورہ لقمان میں نظر آتا ہے۔ سورہ النحل آیہ 120 اور 121 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یقیناً ابراہیم ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرمان بردار، یکسو ہو کر حق کی طرف مائل، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اس کی نعمتوں کے بے حد شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ تو سورہ لقمان میں فرمایا آیہ 20 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ پھر بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بات کی تو دونوں آیات کے اندر مختلف صیغوں کا استعمال کیا۔ انعم جمع قلہ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نعمہ جمع کثرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جگہ پلورل آف فیونس کو استعمال کیا گیا، جبکہ دوسری جگہ پلورل آف ابنڈنس کو استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور انسان ان سب کا مکمل طور پر شمار یا شکر ادا نہیں کر سکتا، تاہم ایک شخص ان میں سے کچھ کے لیے شکر گزار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ابراہیم کا ذکر اور تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، مطلب یہ کہ وہ نعمتوں کے جس حصے کو پہچاننے اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل تھے، اس کا شکر گزار تھے۔
اس لیے ان کی نعمتیں یعنی انعم کہا گیا، کیونکہ نعمتوں کا شکر ایک مخصوص تعداد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی گنتی خود انسانی استطاعت سے باہر ہے، تو کوئی ان کا مکمل شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ لہٰذا حضرت ابراہیم کے ذکر میں انعم اس لیے آیا کہ انسان جتنی نعمتوں کو پہچان سکے، ان کا شکر ادا کر سکے، وہ ایک محدود دائرہ ہے، جبکہ سورہ لقمان میں عمومی انداز میں نعمتوں کی کثرت اور فراوانی بیان ہو رہی ہے، اس لیے نعمہ کا استعمال ہوا۔ اسی طرح ڈاکٹر فاضل السمرائی ہماری توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہیں کہ قرآن میں بعض اوقات واحد کو ایک جگہ اور جمع کو دوسری جگہ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں سیاق و سباق ایک جیسے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ البقرہ آیت نمبر 80 کے اندر آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چند دنوں کے سوا چھو نہیں سکے گی۔ اور آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں تک نہیں چھوئے گی۔ یہاں غور کیجئے کہ ایک آیت کے اندر ایامن معدودہ کا استعمال ہوا اور دوسری آیت کے اندر ایامن معدودات۔ بظاہر واقعہ ایک ہی ہے مگر اسلوب مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دونوں جگہوں پر فرق ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ جب واحد مؤنث صفت یعنی سنگولر فیمینن ایڈجیکٹو کو جمع کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ بیان کردہ تعداد زیادہ ہے، بشرطے کہ اس کی صفت کا اطلاق اجتماعی طور پر ہو۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ بہنے والے دریا یعنی انہار جاریہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جب ہم کہیں بہنے والے دریا انہار جاریات۔ اس بنا پر لفظ گنے ہوئے دن یعنی ایام المعدودہ ایام المعدودات کی نسبت زیادہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں سیاق و سباق مختلف ہے۔ جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، اس میں گفتگو بنی اسرائیل کے متعلق ہے اور ان کی قابل ملامت خصوصیات کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ وہ باوجود حقیقت کو جاننے کے اللہ کے الفاظ کو صحیح پیش نہیں کرتے، لہٰذا وہ اپنے جرم کی سنگینی کو پہچانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہیں، اور انہیں پہلے ہی سخت عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہیں اس جرم کی سزا دے گا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، لہٰذا اظہار کثرت کی نشاندہی کرنے والی شکل میں آیا ہے۔ البتہ آل عمران کی آیت میں سورہ البقرہ میں مذکور جرم کی نسبت انٹینسٹی کم ہے، اس لیے دونوں سیاق و سباق میں بہت فرق ہے۔ البقرہ میں بحث سنگین جرم کے لیے طویل سزا سے متعلق ہے، لہذا زیادہ تعداد کی نشاندہی کرنے والا اظہار استعمال کیا گیا، لیکن آل عمران میں گناہ کو کم بیان کیا گیا، لہذا کمیت پر دلالت کرنے والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جمع کی صفت ان کے دعووں کو باضابطہ طور پر بیان کرنا، ان کے نظریاتی مفروضوں کو نمایاں کرنا اور ان کی غلط فہمی کی ساخت پر زور دینے کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن دونوں اسالیب استعمال کرتا ہے، مگر ہر جگہ وہی صیغہ آتا ہے جس کا تقاضا سیاق، نفسیاتی کیفیت اور بلاغت کرتی ہے۔ قرآن چاہتا تو دونوں جگہ ایک ہی الفاظ دہرا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں کوئی تبدیلی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ قرآن کی گرامر، اس کا اسلوب، اس کے صیغے سب با حکمت ہیں۔ ہر اسم، ہر فعل، ہر مصدر، ہر حرکت اور ہر سکون اپنے اندر معانی کی روح رکھتا ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن پڑھیں تو صرف یہ نہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بھی سنیں کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے۔ افعال و اسماء کی اسی لے میں ہم وحی کی زندہ دھڑکن محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے ابدی کلام کی خاموش خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوب کے ساتھ رہنے کا شکریہ، جہاں ہم متابل قرآنی کو مزید ایکسپلور کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔